سب سے بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ مرد کے مقابلے میں عورتوں پر قربانی زیادہ واجب ہوتی ہے۔ آپ پوچھیں گے کیسے؟ مرد جو بھی کماتا ہے، جو مڈل کلاس فیملی کا مرد ہے، وہ جو کماتا ہے سالانہ طور پر تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، وہ اسٹینڈرڈ لائف جیتا ہے، کھاتا پیتا ہے، اس کا پیسہ ختم ہو جاتا ہے، وہ چاہے کتنا بھی کما لے، 25,000 30,000 40,000 ماہانہ بھی کمائے تو مڈل کلاس میں اس کا سالانہ پیسہ بچتا نہیں ہے، سیونگ نہیں ہوتا، وہ ختم کر لیتا ہے، بیوی بچے کے اخراجات میں خرچ کر دیتا ہے۔ لیکن مڈل کلاس میں جو عورتیں ہوتی ہیں ان کے پاس زیورات ہوتے ہیں، ان کے پاس سونا چاندی ہوتا ہے، وہ رکھے ہوئے ہوتی ہیں، اپنے بچیوں کے لیے رکھی ہوتی ہیں، اپنے لیے رکھی ہوتی ہیں۔ مرد کھا کما کر جو ہے اپنے پیسے ختم کر لیتا ہے، لیکن عورتوں کے پاس اتنی مقدار میں سونا چاندی ہوتا ہے جو کہ مالیت تک اور نصاب تک پہنچ جاتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ مرد یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس تو نصاب نہیں ہے، میرے پاس تو مالیت نہیں ہے، میں جتنا کماتا ہوں سالانہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن عورتیں زیور اور سونا چاندی رکھی ہوئی ہوتی ہیں اور یہ سمجھتی ہیں کہ ان پر قربانی نہیں ہے، مرد بھی نہیں کرتا، عورت بھی نہیں کرتی، مرد کے پاس اگر ہے تو کر لیتا ہے۔ تو اس معاملے میں عورت بہت پیچھے ہے قربانی کرنے کے معاملے میں۔ جیسے کہ روزہ رکھنے کے معاملے میں عورت آگے ہوتی ہے، عورت روزہ رکھنے میں بہت آگے ہوتی ہیں، ہر طرح کا روزہ رکھتی ہیں، نفل روزہ رکھتی ہیں، مستحب روزہ رکھتی ہیں، فرض روزہ رکھتی ہیں، سارے روزے وہ رکھنے میں آگے ہوتی ہیں، اور مرد سستی کوتاہی کرتا ہے۔ لیکن قربانی کے معاملے میں مرد قربانی کرتا ہے، عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ ہم بری ہیں، ہمارے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، جبکہ آپ کو یہ سمجھنا چاہیے، بلکہ ہمیں اپنی عورتوں کو سمجھانا چاہیے کہ اسلام کی کوئی عبادت ایسی نہیں ہے جو صرف مردوں کے لیے، یا ایسا بھی نہیں ہے کہ مردوں کے لیے زیادہ ہے اور عورتوں کے لیے کم ہے۔ عبادت میں مرد اور عورت دونوں ایکول ہیں، برابر ہیں، اور درجہ بھی برابر ہے۔ ایسا نہیں کہ مرد کا درجہ عبادت میں زیادہ، عورت کا درجہ عبادت میں کم۔ آپ حج کو اٹھا کر دیکھ لیں، حج عبادت ایسی ہے کہ عورتوں کو بھی کرنا ہے، مردوں کو بھی کرنا ہے۔ روزہ مردوں کو بھی رکھنا ہے، عورتوں کو بھی رکھنا ہے۔ صدقہ فطر مردوں کو بھی دینا ہے، عورتوں کو بھی دینا ہے۔ نماز مردوں کو بھی پڑھنا ہے اور عورتوں کو بھی پڑھنا ہے۔ زکوٰۃ مردوں کو بھی دینا ہے، عورتوں کو بھی دینا ہے۔ لیکن قربانی میں ایسا نہیں ہوتا۔ عام طور سے آپ سروے کریں، گھر جا کر پتہ کریں، سالانہ قربانی کے بارے میں ایک سروے کریں، آپ نکالیں پرسنٹیج، تو آلموسٹ مالدار گھروں کے جو مرد ہیں ان کی طرف سے قربانی دے دی جاتی ہے یا وہ قربانی کر لیتے ہیں، لیکن مالدار گھر کی جو عورتیں ہیں ان کے نام سے قربانی نہیں ہوتی، یا اس کو ضروری نہیں سمجھتی۔ یہ مسئلہ ہمیں بتانا ہوگا کہ اگر عورتوں کے پاس مالیت ہے، نصاب ہے اور اس کی قیمت ہے تو پھر ان کو قربانی کرنی ہوگی۔ مرد کے مقابلے میں زیادہ عورتوں کے پاس مال ہوتا ہے، کیونکہ ان کے پاس سونا چاندی ہوتا ہے، ان کے پاس زیور ہوتا ہے۔ مردوں کے پاس تو بسا اوقات بعض مرتبہ نہیں ہوتا، لیکن عورتوں کے پاس ہوتا ہے۔ تو عورتیں ہماری قربانی کرنے میں پیچھے ہیں، اسی وجہ سے ان کے اندر قربانی کرنے والا مادہ، جانثاری کا مادہ پیدا نہیں ہوتا، وہ بزدل ہوتی ہیں۔ بزدل تو ایسے بھی ہوتی ہیں اور بزدل ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اس لیے ہم سب یہ عہد کریں، یہ ارادہ کریں، ابھی وقت ہے، ہم مائنڈ میک اپ کریں، مائنڈ سیٹ کریں کہ ہمارے اوپر اگر قربانی واجب ہے تو ہم کریں گے، لیکن ہمارے گھر کی مستورات پر قربانی واجب ہے تو ہم ان کو بتائیں گے کہ بھائی آپ اپنی مالیت دکھاؤ، آپ کے پاس کتنی مالیت ہے، کتنا سونا چاندی ہے، کتنا زیور ہے، وہ پتہ کیجئے اور دیکھیے کہ وہ نصاب تک پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا ہے، تو آپ ان کو قائل کیجئے، ان کو بتائیے کہ آپ کے اوپر قربانی واجب ہے، میں تو نہیں کر سکتا کیونکہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے، لیکن آپ کے اوپر واجب ہے، آپ کو کرنا ہوگا۔ اس طریقے سے ہر گھر میں اگر یہ بات ہوگی تو زیادہ سے زیادہ مرد بھی قربانی کر سکتے ہیں، عورتیں بھی قربانی کر سکتی ہیں۔ ایک غلط فہمی تو یہ ہے کہ بھائی مرد کو کرنا ہے، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عورتیں اپنا پیسہ دے کر مردوں کے نام سے قربانی کرواتی ہیں۔ مثال کے طور پر کہ شوہر کے پاس پیسہ نہیں ہے، بیوی کے پاس پیسہ ہے، تو بیوی کہتی ہے ٹھیک ہے آپ ایک جانور لے لیجئے، اپنے نام سے کر لیجئے کیونکہ آپ شوہر ہیں، پوری عزت، کیونکہ ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، آپ گھر کے سربراہ ہیں، تو آپ اپنے نام سے کر لیجئے۔
کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ شوہر سے نہیں بیوی سے پوچھے گا کہ پیسہ تمہارے پاس تھا، مالکن تم تھی، مالیت تمہارے پاس تھی، نصاب کی مالک تم تھی، اور تم نے اپنے نام سے نہ کروا کے شوہر کے نام سے کروا لیا، اس پر واجب بھی نہیں تھی، تم نے اپنے نام سے کیوں نہیں کیا؟ اور بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں 10 ممبر ہوتے ہیں اور 10 کے پاس اتنی مالیت ہوتی ہے کہ 10 نصاب کے مالک ہوتے ہیں، 10 لوگ پر قربانی واجب ہوتی ہے، لیکن کوئی ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے، وہ ایک جانور قربان کر دیتا ہے، ایک پھانٹ قربان کر دیتا ہے، اور 10 آدمی مطمئن ہو جاتا ہے کہ میری طرف سے قربانی ہو گئی، گھر کا سربراہ کر دیا ہے، اب سب کی طرف سے قربانی ہو گئی۔ ایسا نہیں ہے، گھر میں جتنے ممبر ہیں، جتنے فرد ہیں، اگر الگ الگ اکاؤنٹ وائز اگر دیکھیں گے اور سب کے اکاؤنٹ میں اور سب کے ہاتھ میں ملکیت میں اگر اتنا مال ہے جو نصاب تک پہنچ رہا ہے، تو سب کو اپنی طرف سے الگ الگ قربانی کرنی ہوگی۔ بنگلہ سب کو الگ الگ چاہیے، بیڈ روم سب کو الگ الگ چاہیے، گاڑیاں سب کو الگ الگ چاہیے، رہائش سب کو الگ الگ چاہیے، جینے کی جو لائف اسٹائل ہے اس میں سب کو الگ الگ لائف اسٹائل جینے کا سلیقہ چاہیے، لیکن جب قربانی کی بات آئے گی تو گارجین نے کر دیا، سربراہ نے کر دیا تو سب کی طرف سے ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ گھر میں جتنے لوگ ہیں اور جتنے لوگوں کے پاس نصاب ہے، ملکیت ہے، سب کو قربانی کرنی ہوگی، سب کو کرنی ہوگی۔ ایک غلط فہمی یہ ہے کہ جب تک شادی نہیں ہوگی لڑکی کی یا لڑکا کا، اس وقت تک قربانی اس پر واجب نہیں ہوتی۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ 18 سال کا لڑکا ہو، 18 سال کی لڑکی ہو، 20 سال کا لڑکا ہو، 20 سال کی لڑکی ہو، ان کے والدین یا رشتہ دار بہت مالدار ہوتے ہیں تو ان کو بہت ساری چیزیں گفٹ کر دیتے ہیں، مالیت کے طور پر سونا چاندی دے دیتے ہیں، یا ان کے نام سے بینک بیلنس کروا دیتے ہیں، ان کے نام اور کھاتے پر پیسہ بہت آ جاتا ہے 18 سال کا لڑکا اور 18 سال کی لڑکی کے پاس۔ بہت مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ شادی کے غرض سے گارجین جو ہے وہ اپنی بیٹی کے نام سے بہت سارا زیور لے لیتے ہیں، اتنا زیور لے لیتے ہیں کہ جو ملکیت تک پہنچ جاتا ہے، جو نصاب تک پہنچ جاتا ہے۔ ہمارے ذہن میں یہ چل رہا ہوتا ہے کہ جب تک شادی نہیں اس وقت تک قربانی نہیں۔ اب 18 سال کی عمر میں آپ نے لڑکے کے نام بہت سارا زیور لے لیا، لڑکیوں کے نام بہت سارا زیور لے لیا، یا کسی اور طریقے سے وہ مالک ہو گئے۔ 24 سال میں شادی ہو رہی ہے، 25 سال میں شادی ہو رہی ہے، اب یہاں پر جو 6 سال گزر رہا ہے بغیر قربانی کے، یہ اللہ پوچھے گا۔ اللہ ایسے لڑکوں سے بھی پوچھے گا، نوجوان لڑکے سے، اور ایسی نوجوان لڑکیوں سے بھی پوچھے گا کہ بھائی تمہاری ملکیت میں تو 18 سال میں پیسہ آ گیا تھا، چاہے جیسے بھی آئے، حلال طریقے سے آ گیا تھا، تم نے قربانی نہیں کی۔ تو یہ غلط فہمی ہمیں دور کرنا ہے کہ شادی ہونا قربانی کے لیے ضروری نہیں ہے، ملکیت ہونا ضروری ہے، مالک ہونا ضروری ہے، نصاب کا ہونا ضروری ہے۔ نصاب ہمارے پاس آ گیا، ہم بالغ ہیں، عاقل ہیں، مسلمان ہیں، مرد ہیں، عورت ہیں، آزاد ہیں اور مالدار ہیں، تو قربانی کرنی ہے۔ شادی ہوئی نہیں ہوئی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طریقے سے بعض لوگوں کی غلط فہمی یہ ہے کہ عقیقہ ہونا ان کے نام سے ضروری ہے، کہ جن کے نام سے عقیقہ نہیں ہے۔ میں مسئلہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ کئی لوگ اس طرح کا مسئلہ ہم سے پوچھتے ہیں، یہاں بھی پوچھیں کہ جن کے نام سے عقیقہ نہیں ہے کیا وہ ان کے نام سے قربانی ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے۔ عقیقہ کا کانسیپٹ الگ ہے اور قربانی کا کانسیپٹ الگ ہے۔ عقیقہ کرنا مستحب ہے، سنت ہے، قربانی کرنا واجب ہے۔ عقیقہ کا کانسیپٹ یہ ہے کہ بھائی جب بچہ پیدا ہو تو اس کے 7ویں دن، 14ویں دن، 21ویں دن آپ عقیقہ کر دیں تاکہ بچے کے جان کے اوپر کوئی بلا مصیبت ہو تو وہ ٹل جائے، وہ جان کا صدقہ ہوتا ہے، اس لیے عقیقہ کر دیتے ہیں۔ اور اگر سہولت نہیں ہے تو زندگی میں مرنے سے پہلے کبھی بھی کر سکتے ہیں، بہتر ہے کہ 7ویں دن، 14ویں دن، 21ویں دن کر دیں۔ لیکن کسی وجہ سے عقیقہ نہیں ہوا، جیسے پرانے زمانے میں عقیقہ کی اتنی کوئی اہمیت نہیں تھی، اب تو عقیقہ فیشن بن گیا ہے، مطلب اس میں پارٹیاں ہوتی ہیں، ایک طرح کا دکھاوا ہوتا ہے، شہرت ہوتی ہے کہ ہاں ہمارے یہاں اولاد ہوئی ہے اور ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے، تو لوگوں کو دکھانا بھی مقصود ہوتا ہے۔ تو آج تو فیشن بنا ہوا ہے، تو آج غریب لوگ بھی قرض لے کے عقیقہ کر لیتے ہیں، لیکن پرانے زمانے کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں گے تو بہت سارے ہمارے دادا پردادا اور باپ کی عمر کے جو لوگ ہیں ان کے نام سے بھی عقیقہ نہیں ہوا ہوگا، تو کیا وہ قربانی نہیں کریں گے؟ تو عقیقہ ہونا الگ چیز ہے، قربانی کرنا الگ چیز۔ جن کے نام سے عقیقہ ہو گیا وہ بھی قربانی کریں گے، جن کے نام سے نہیں ہوا ہے عقیقہ وہ بھی قربانی کریں گے، ان کو کرنا ہے۔
اب یہاں پر جب بھی قربانی کی بات ہوتی ہے تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس طرح کی بیکار کی فضول کی باتیں کریں گے، آپ کے ذہن کو ورغلائیں گے۔ اصل میں چونکہ ہمارا سوسائٹی اور ہمارا جو سماج ہے، ہم سیکولر ملک میں رہتے ہیں، ہر دھرم اور ہر قوم کے لوگ سے مل جل کر رہتے ہیں، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، ہر طرح کا سوسائٹی ہمارے ساتھ رہتا ہے، اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ ہوتا ہے، چلنا پھرنا ان کے ساتھ ہوتا ہے، سفر ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو وہ کسی طرح کا اعتراض اپنے ذہن میں اسلام کو لے کر ڈالتے ہیں، ہم ان سے جب ڈسکس کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں وہ باتیں آ جاتی ہیں۔ تو مسلمان بھی یہ کہنے لگتے ہیں کہ بھائی قربانی پر اتنا خرچ کرنے کے بجائے 35,000 40,000 25,000 روپے خرچ کرنے کے بجائے اگر کسی غریب کو صدقہ دے دیں، کسی غریب بچی کی شادی کر دیں، کسی غریب کو دے دیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ جانور کو ذبح کرنا اور گوشت آپس میں بیٹھ کر کھا لینا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ یہ مسلمان بھی کہتے ہیں۔ غیر مسلم کیا کہتے ہیں وہ میں بعد میں بتاؤں گا۔ یہ ہمارے آج کل کے جو نئے دور کے، نئی نسل کے انٹرنیٹ والے مسلمان، گوگل والے مسلمان، جو یوٹیوب والے مسلمان ہیں، جن کو علماء سے، دین سے، شریعت سے اور اسلامی علوم سے، اسلامی تعلیمات سے کوئی واسطہ نہیں ہے، یہ ہمیشہ نیٹ پر مسئلے کو ریسرچ کرتے ہیں، سرچ کرتے ہیں، وہاں سے پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، تو پھر اس طرح کا ذہن بنا لیتے ہیں کہ بھائی قربانی سے زیادہ بہتر ہے صدقہ، غریبوں کی مدد کرنا۔ سننے میں یہ بات بہت اچھی لگتی ہے کہ بھائی غریبوں کی مدد کرنا، غریبوں کے کام آنا، اس کی ضرورت پوری کرنا بہت اچھا لگتا ہے، اور وہ کئی لوگوں کو کنونس بھی کر سکتے ہیں۔ آج کی نیو جنریشن کو وہ کنونس بھی کر سکتے ہیں اس بات کو لے کر، اور کتنے نیو جنریشن کے لوگ کنونس ہو بھی جاتے ہیں۔ لیکن ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور شریعت اسلامیہ نے صدقہ کے لیے بہت سارے محاذ، بہت ساری جگہیں رکھی ہیں۔ سال بھر آپ صدقہ کیجئے، زکوٰۃ کا ایک مستقل نظام ہے غریبوں کی مدد کے لیے سالانہ، کہ آپ زکوٰۃ دیجئے۔ زکوٰۃ کے اوپر اتنا فورس کیا جاتا ہے، اتنا زور دیا جاتا ہے کہ اگر آپ کے مال پر سال گزر گیا ہے تو آپ پائی پائی کی 2.5% زکوٰۃ نکال دیجئے۔ اور صدقہ کے لیے سال بھر آپ فری ہیں، کبھی بھی دے سکتے ہیں، لیکن یہ جو 3 دن ہیں بقرعید کے، عید الاضحیٰ کے، اس میں قربانی سے بہتر کوئی عمل ہے ہی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی کا قربانی کے ایام میں کوئی بھی عمل خون بہانے، جانور کے خون بہانے سے زیادہ بہتر نہیں ہے، کوئی بھی عمل۔ تو یہاں پر یہ ورغلانا اور اس طرح کا کنفیوژن پیدا کرنا، لوگوں کے دماغ کو گھمانا کہ بھائی صدقہ بہتر ہے۔ یہاں پر نہیں بولیں گے جب شادیوں میں منڈپ پر سینکڑوں کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں، دکھاوے کے نام پر جب آدمی 50,000 روپے میں ایک شادی کر سکتا ہے، وہاں 50 لاکھ روپے کی شادی ہو رہی ہے۔ جہاں پر 50 لوگوں کو اگر آپ کھلانا چاہ رہے ہیں، 2-3 ڈش اچھی سی بنا کے کھلا سکتے ہیں، وہاں پر 50 قسم کی ڈش لگا رہے ہیں اور بہت سارا فضول خرچی ہو رہا ہے، تو وہاں پر کوئی بھی ہیومن رائٹ سے کھڑا ہو کر یہ سوال نہیں کرے گا کہ بھائی کیوں فضول خرچی کرتے ہیں، اس پیسہ کو بچائیے، غریبوں پر تقسیم کیجیے، غریبوں کو دیجیے۔ غریبوں کا حق مارا جاتا ہے۔ شراب خانے میں، مے خانے میں، چائے خانے میں اور جوئے میں، سٹے بازی میں، یہاں پر جو پیسہ خرچ ہوتا ہے اندھا دھن، تو کوئی ہیومن رائٹ کا کوئی شخص کھڑا ہو کر یہ نہیں بولے گا کہ بھائی پیسہ کیوں برباد کر رہے ہو، یہاں پر پیسہ کیوں برباد کر رہے ہو، اس پیسے کو بچاؤ اور بچا کر غریبوں پر خرچ کرو۔ بیکار کی مجلسیں لگاتے ہیں، دنیا دارانہ مجلس لگاتے ہیں، سیاست والی مجلس لگاتے ہیں، اس پہ سینکڑوں کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں، تو وہاں پر کوئی کھڑا ہو کر یہ بات نہیں بولے گا کہ بھائی یہ پیسہ بچا کر، یہ جو تم منڈپ پہ خرچ کر رہے ہو، یہ جو تم ٹینٹ پینٹ رینٹ پہ خرچ کر رہے ہو، اس کو چھوڑ کر غریبوں پہ خرچ کرو، غریبوں کی مدد ہو جائے گی۔ لیکن سال میں 3 دن قربانی والے آتے ہیں بقرعید کے نام سے، جس میں جانور خرید کر قربانی کرنا اور خون بہانا مقصود ہوتا ہے، تو یہاں پر کچھ مسلم لوگ کھڑے ہو جائیں گے، آپ کو بولیں گے کہ بھائی صدقہ کر دو، اس کے پیسے کو صدقہ کر دو۔ اس لیے علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے، بڑی تاکید کے ساتھ یہ مسئلہ لکھا ہے کہ کوئی آدمی قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کے بجائے اگر اس کی قیمت
کسی غریب کو یا کسی یتیم کو صدقہ کر دیتا ہے یا دے دیتا ہے، اس کی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ وہ چاہے کتنی خلوص نیت سے دے دے، کتنی محبت اور ہمدردی سے دے دے، چاہے کتنا بھی پیسہ خرچ کر دے، اس لیے کہ حدیث کے اندر صاف الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قربانی کے ایام میں قربانی سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں ہے، چاہے کچھ بھی کر لے، خون بہانا ہوگا، احراق الدم یہ بہتر ہے، احراق الدم جانور قربان کرنا۔ تو اس لیے ہم اپنا مائنڈ بالکل کلیئر کر لیں کہ اسلام غریبوں کے خلاف نہیں ہے، غریبوں کے حق میں ہے، غریبوں کے لیے مستقل صدقے کا نظام ہے، صدقہ فطر کا نظام ہے، زکوٰۃ کا نظام ہے، اور جتنا کفارہ ہوتا ہے، قسم کا کفارہ، روزے کا کفارہ اور ایلا کا کفارہ، یہ سارے کفاروں میں غریبوں کا خیال رکھا گیا کہ غریبوں کو کھانا کھلاؤ، غریبوں کو کپڑا پہناؤ، غریبوں کو غلاموں کو آزاد کرو۔ تو جتنے کفارات ہیں سارے کفارے میں غریبوں کو کھانا کھلانے کی بات ہے، غریبوں کو کپڑا پہنانے کی بات ہے۔ پھر الگ سے صدقے کا نظام رکھا کہ جان کا صدقہ، مال کا صدقہ، گھر کا صدقہ، اور پھر سالانہ زکوٰۃ، پھر صدقہ فطر، اتنا سارا صدقے کا نظام غریبوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے رکھا ہے۔ ایک قربانی ہے جو تمہیں گڑتا ہے، اور قربانی کو تم جوڑتے ہو کہ بھائی صدقے سے کر دو، یہی وجہ ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے ایک بکرا ذبح کیا صدقے کا، تو اس کے گوشت کو آپ نہیں کھا سکتے، ایک ایک بوٹی آپ کو غریب میں صدقہ کرنا ہوگا، غریب کو دینا ہوگا۔ لیکن قربانی میں وہ بات نہیں ہے۔ آپ جب قربانی کا جانور ذبح کریں گے تو شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے کہ یا تو آپ اکیلا خود کھا جائیں یا آپ اس کا 3 حصہ لگائیں۔ 3 حصہ لگانا فرض واجب نہیں ہے۔ اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بھائی آپ 3 حصہ مت لگائیے گا، میں آپ کو مسئلہ سمجھا رہا ہوں کہ 3 حصہ لگانا یہ مستحب ہے کہ ایک حصہ رشتہ دار کا، ایک حصہ اپنا، ایک حصہ غریب کا۔ لیکن اگر کسی فیملی میں پورے کے پورے جانور کی ضرورت ہے اور اس کی کھپت ہے تو قربانی کرنے والا بھی کھا سکتا ہے پورا کا پورا، یا پورا کا پورا غریبوں میں بھی دے سکتا ہے۔ لیکن صدقے کے بکرے میں یہ اجازت آپ کو نہیں ہوگی۔ صدقے کے بکرے میں ہر ایک ایک بوٹی آپ کو غریب کو ہی دینا ہوگا، آپ اس کا استعمال نہیں کر سکتے۔ تو اس سے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ قربانی کا کانسیپٹ صدقہ والا نہیں ہے، صدقے کا کانسیپٹ الگ ہے اور قربانی کا جو کانسیپٹ ہے وہ بالکل الگ ہے، دونوں کو ملانا نہیں چاہیے۔ بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں کہ عقیقہ کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ جن کے نام سے عقیقہ ہے، جس بچے کے نام سے عقیقہ ہو رہا ہے، کیا اس کے گوشت کو اس کے ماں باپ اور دادا دادی، نانا نانی کھا سکتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے؟ سوال یہ ہوتا ہے کہ عقیقہ اگر بچے کا ہو رہا ہے تو اس بچے کے دادا دادی، نانا نانی، ماں باپ اس کے گوشت کو کھا سکتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے؟ اس کا جواب ہے کہ کھا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ رشتہ دار بھی کھا سکتے ہیں، غریبوں کو بھی دے سکتے ہیں۔ عقیقہ میں آپ اپنے لیے بھی گوشت کھا سکتے ہیں، عقیقے میں آپ غریبوں کو بھی دے سکتے ہیں، جیسے قربانی میں آپ اپنے لیے بھی گوشت کھا سکتے ہیں اور غریبوں میں بھی دے سکتے ہیں۔ یہاں پر ایک مسئلہ اور سمجھ لیں کہ اگر آپ نے ایک جانور قربانی دی ہے، اس میں آپ چاہتے ہیں کہ 1-2 حصہ قربانی کا ہو اور 1-2 حصہ عقیقہ کا ہو، تو کیا ایسا کر سکتے ہیں؟ ایسا کرنے میں بھی کوئی برائی نہیں ہے، حرج نہیں ہے۔ جیسے کہ گائے کے اندر، بھینس کے اندر 7 حصہ ہوتا ہے، آپ 4 حصے پہ قربانی کرنا چاہتے ہیں، 1 حصے پہ ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں اور 2 حصے پہ عقیقہ کرنا چاہتے ہیں، کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جبکہ بہت سارے ہمارے اہل حدیث بھائی کہتے ہیں کہ ایسا نہیں کر سکتے، لیکن ان کے پاس کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے، اسٹرانگ دلیل نہیں ہے۔ ہمارے یہاں مسلک احناف میں اس بات کی پوری گنجائش ہے کہ آپ اپنی قربانی کے ساتھ ایصال ثواب بھی ضم کر سکتے ہیں، آپ اپنی قربانی کے ساتھ عقیقہ بھی ملا سکتے ہیں، ایصال ثواب بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک غلط فہمی ہے جو ہمیں دور کرنی چاہیے، وہ یہ کہ جب بات ایصال ثواب کی آتی ہے تو قربانی کرنے والا یہ نیت کرتا ہے کہ میں اپنی طرف سے نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی کر رہا ہوں، میں اپنی طرف سے نہیں، اپنے مرے ہوئے باپ کی طرف سے یا مرے ہوئے ماں کی طرف سے قربانی کر رہا ہوں، یا دادا دادی یا نانا نانی کی طرف سے قربانی کر رہا ہوں۔ دیکھیے، میں ایصال ثواب کی قربانی منع نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں اگر زندہ شخص پر قربانی واجب ہے تو پہلے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ قربانی کرے۔ مثال کے طور پر میرے اوپر قربانی واجب ہے،
تو اگر میرے اندر اتنی طاقت ہے، میرے اندر اتنی وسعت ہے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بھی قربانی کروں، میں اپنے والد کے نام سے بھی قربانی کروں، میں اپنے دادا کے نام سے بھی قربانی کروں، میں 4 حصے کی قربانی کر سکتا ہوں، میرے اندر اتنی طاقت ہے، تو سب سے پہلی ذمہ داری میری ہے کہ میں اپنے نام سے کروں گا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کروں گا، پھر دادا کے نام سے کروں گا، پھر والد کے نام سے کروں گا، پھر والدہ کے نام سے کروں گا۔ ایصال ثواب کی قربانی کرنے میں حرج نہیں ہے۔ غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ آدمی اپنے نام سے پہلے نہیں کرتا، ایصال ثواب بابا دادا کے نام سے کر لیتا ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کر لیتا ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بھی کر لیا اور اپنے نام سے نہیں کیا جبکہ قربانی اس پر واجب تھی، تو کل قیامت میں اس سے پوچھ ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی کرنا بہت اچھی بات ہے، ان کا حق ہے، ان کے صدقے میں ہمیں دین ملا ہے، ان کے صدقے میں شریعت ملی ہے، ان کے صدقے میں زندگی ملی ہے، جینے کا سلیقہ ملا ہے، ان کے نام سے قربانی کرنا ہمارا حق ہے، لیکن سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ہم اپنے نام سے کریں، اس کے بعد ہم جس کے نام سے چاہیں کریں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ہم کسی کے نام سے بھی کر سکتے ہیں۔ اس میں ایک غلط فہمی یہ بھی ہوتی ہے کہ ہمارے نام سے قربانی ہوتی ہے واجب، اور والدہ زندہ ہیں، والد زندہ ہیں، چاچا زندہ ہیں، دادا زندہ ہے، تو لڑکا کماتا ہے، لڑکے کے نام سے واجب ہے قربانی، لڑکا محبت میں اپنے باپ کے نام سے قربانی کرتا ہے، یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ باپ کے پاس ابھی اتنی اہلیت نہیں ہے، اتنی مالیت نہیں ہے، وہ نصاب کا مالک نہیں ہے، لڑکا نصاب کا مالک ہے۔ لڑکا اگر نصاب کا مالک ہے تو لڑکا قربانی کرے گا، پہلے اپنے نام سے کرے گا۔ ہاں اگر اس کے پاس اور بھی طاقت ہے اور بھی وسعت ہے تو وہ اپنے باپ کے نام سے کرے، زندہ باپ کے نام سے کرے، مردہ باپ کے نام سے کرے، کسی کے نام سے کرے، لیکن پہلے اپنے نام سے کرنا ہے جس پر قربانی واجب ہوئی ہے۔ یہ بہت ساری غلط فہمیاں ہمارے اندر ہوتی ہے۔ میں نے گزشتہ سال بھی اسی گاؤں میں دیکھا، میں ایک جگہ گیا تھا قربانی کرنے کے لیے، تو میں محلے کا نام نہیں بتاؤں گا، میں گیا تھا قربانی کرنے کے لیے، میں قربانی کر کے آ گیا، پوچھا کن کے نام سے ہے، تو وہ اپنے والدہ کا نام بتا رہے تھے کہ اور ان کے گھر میں ایک ہی قربانی ہوئی اور انہوں نے اپنے والدہ کے نام سے کی ہے قربانی، جبکہ لڑکے کے اوپر واجب تھی قربانی۔ میں نے اس وقت ان کو مسئلہ نہیں سمجھایا، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کو برا لگ جائے، لیکن یہاں پر میں آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ یہ بات سمجھیں کہ پہلے اپنے اوپر اگر قربانی واجب ہے تو اپنے نام سے کریں، والد والدہ کے نام سے کرنا ضروری ہے تو آپ بعد میں بھی کر سکتے ہیں۔ ایک وعید ہے، قربانی جو لوگ نہیں کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من وسع، کہ جو لوگ وسعت رکھتے ہیں، فلم یضحی، اور وہ قربانی نہیں کرتے، فلا یقربن مصلانا، تو وہ لوگ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئیں، یعنی ان کو عید کی نماز اور بقرعید کی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قربانی کی طاقت رکھتے تھے، قربانی کی وسعت رکھتے تھے، اور وہ لوگ قربانی نہیں کیے، تو اب کیا دکھاوے کے لیے تم عیدگاہ آ رہے ہو، مصلی میں آ رہے ہو اور عید کی نماز اور بقرعید کی نماز پڑھ رہے ہو؟ تو یہ بہت سخت وعید ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہمارے نماز میں ایسے لوگوں کی شرکت کی ضرورت نہیں ہے کہ جو لوگ قربانی کی طاقت رکھتے ہیں اور قربانی نہیں کرتے۔ اس لیے ابھی وقت ہے، مہینہ بھر ٹائم ہے، ہم لوگ اپنے اپنے مال کو ملائیں، آگے پیچھے کریں، دیکھیں، اپنی مالیت کو دیکھیں، نصاب کو دیکھیں، ہمارے گھر کی عورتوں کی مالیت کو دیکھیں، اپنے بچوں کی مالیت کو دیکھیں، سب لوگ اپنی اپنی مالیت کو اور نصاب کو دیکھ لیں۔ اگر ہم نصاب تک پہنچ رہے ہیں تو قربانی کا ایک لائن کھینچ دے کہ بھائی ہم کو قربانی ہر حال میں کرنی ہے، کیونکہ یہ واجب ہے، اور جس طریقے سے فرض کا چھوڑنے والا فاسق ہوتا ہے ایسے ہی واجب کا چھوڑنے والا بھی فاسق ہوتا ہے۔ کسی نے اگر نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی تو اس پر فسق و فجور کا فتویٰ لگتا ہے، تو جان بوجھ کر اگر کسی نے قربانی چھوڑ دی تو اس پر بھی فسق و فجور کا فتویٰ لگے گا۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ قربانی کرنا جانور پر ظلم ہے، اس کا کانسیپٹ میں آپ کو آئندہ ہفتے پورا سمجھاؤں گا۔ جیسے غیر مسلم قربانی پر اعتراض کرتے ہیں اور ہم اس کے اعتراض میں بہہ جاتے ہیں، تو وہ ساری باتیں آپ کے سامنے آئندہ ہفتے آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔